بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثہ جماعت دہم اے، مضمون ہدایت النحو، سبق نمبر 23۔ المقصد الثانی فی المنصوبات۔ الاسماء المنصوبۃ 12 قسما: المفعول المطلق، وبه، وفيه، وله، ومعه، والحال، والتمييز، والمستثنى، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والمنصوب بلا التي لنفي الجنس، وخبر ما ولا المشبهتين بليس. فصل: المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله ويذكر للتأكيد كضربت ضربا، أو لبيان النوع نحو جلست جلسة القارئ، أو لبيان العدد نحو كجلست جلسة أو جلستين أو جلسات. وقد يكون من غير لفظ الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وأنبت نباتا. وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا كقولك للقادم خير مقدم، أي قدمت قدوما خير مقدم. ووجوبا سماعا نحو سقيا وشكرا وحمدا ورعيا، أي سقاك الله سقيا وشكرتك شكرا وحمدتك حمدا ورعاك الله رعيا. المقصد الثانی، دوسرا مقصد منصوبات کے بیان میں۔ الاسماء المنصوبۃ، اسماء منصوبہ، 12 قسما، اس کی 12 قسمیں ہیں: مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فیہ، مفعول له، مفعول معه، ذو الحال، تمییز، مستثنی، کان اور اس کے اخوات کی خبر، ان اور اس کے اخوات کا اسم، منصوب لا نفی جنس کا اسم، اور ما والمشبہتین بلیس کی خبر۔ فصل: مفعول مطلق کے بیان میں۔ وہو مصدر، اور وہ مصدر ہے، بمعنی فعل، ایسے فعل کے معنی میں، مذکور قبلہ، جو اس سے پہلے مذکور ہو۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ایسے فعل کے معنی میں ہو جو اس سے پہلے مذکور ہو۔ وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، اور مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، جیسے ضربت ضرباً، مارا میں نے مارنا، او لبیان النوع، یا نوع بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، نحو جلست جلسۃ القاری، بیٹھا ہوں میں جلسۃ القاری، قاری کے بیٹھنے کی طرح، او لبیان العدد، یا عدد بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے جلست جلستاً، بیٹھا میں ایک دفعہ بیٹھنا، او جلستین، یا 2 دفعہ بیٹھنا، او جلسات، یا کئی بار بیٹھنا۔ وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور، اور کبھی کبھار ہوتا ہے، یعنی مفعول مطلق من غیر لفظ الفعل المذکور، فعل مذکور کے لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ سے ہوتا ہے، جیسے قعدت جلوساً، بیٹھا ہوں میں بیٹھنا، وانبت نباتا، اور اگایا ہے اس نے اگانا۔ وقد یحذف فعلہ، اور کبھی اس کا فعل حذف کیا جاتا ہے، یعنی مفعول مطلق کا فعل حذف کیا جاتا ہے، لقیام قرینۃ جوازاً، کسی قرینے کے پائے جانے کے وقت، جوازی طور پر، جیسے آپ کا قول للقادم، آنے والے کے لیے، آنے والے سے جو سفر سے آئے، خیر مقدم، یعنی قدمت قدوما خیر مقدم، آئے ہیں آپ اچھا آنا۔ وجوباً سماعاً، اس کا عطف یہاں پر قرینے پر ہی ہو رہا ہے کہ کبھی کبھار اس کا حذف وجوبی طور پر ہوتا ہے، اور وہ سماعی ہے۔ 4 جگہیں: سقیاً، شکراً، حمداً اور راعیاً، یعنی سقیاً کی مثال سقاک اللہ سقیاً، اللہ پلائے آپ کو پلانا، اور شکراً کی مثال شکرتو کا شکراً، شکر ادا کرتا ہوں میں آپ کا شکر ادا کرنا، وحمدتو کا حمداً، اور تعریف کرتا ہوں میں آپ کی تعریف کرنا، راعین کی مثال رعاک اللہ راعین، رعایت کرے اللہ آپ کی رعایت کرنا۔ المقصد الثانی فی المنصوبات، دوسرا مقصد منصوبات کے بیان میں۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مقصود ثانی یعنی منصوبات کو بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا مقصد ہمارے پاس مرفوعات کے بیان میں تھا، مرفوعات کی بحث گزر چکی، اب یہاں سے دوسرا مقصد جو کہ منصوبات کے بیان میں ہے اسے بیان فرما رہے ہیں۔ تو منصوبات کو مجرورات پر مقدم کیا، وجہ اس کی یہ کہ منصوبات میں خفت ہوتی ہیں، اور مجرورات چونکہ ثقیل ہوتے ہیں اس لیے منصوبات کو مقدم کیا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ منصوبات کی تعداد زیادہ ہے مجرورات سے،
مجرورات ہمارے پاس 17 ہیں یعنی زیادہ ہیں، اسی لیے منصوبات تو ان کے 12 ہیں، اس لیے اس کو مقدم کیا۔ اور تیسری وجہ یہ کہ مرفوعات اور منصوبات، یعنی پہلے مرفوعات کا ذکر کیا پھر منصوبات کا، تو یہ دونوں عامل واحد میں شریک ہیں۔ عامل واحد میں یعنی دونوں کا عامل فعل ہے۔ جیسے ضرب زید عمرن، تو یہاں پر زید کو رفع ضرب نے دیا فعل نے، اور عمرن کو بھی نصب ضرب فعل نے دیا۔ اس کے برخلاف مجرورات کہ ان کا عامل حروف جارہ ہے، یعنی حروف ہیں، جبکہ مرفوعات اور منصوبات کا عامل فعل ہے۔ چونکہ یہ دونوں عامل میں مشترک ہیں اس لیے ان کو مقدم کیا۔ اس میں منصوب کی تعریف یہ کہ اس میں منصوب وہ اسم ہے جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو۔ پھر مفعول ہونے کی علامات چار ہیں، فتحہ، کسرہ، الف اور یا۔ فتحہ کی مثال جیسے رأیت زیدن، اب زیدن پر فتحہ ہے، حالت نصبی ہے اس کی۔ رأیت مسلماتن، مسلماتن پر کسرہ ہے، اس کی حالت نصبی۔ رأیت اباکہ میں الف حالت نصبی ہے۔ رأیت مسلمینہ میں یا نصب کی علامت ہے۔ اصل منصوبہ 12 ہے، کتاب میں ذکر ہو چکا ہے اس کا۔ مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول فیہ، حال، تمیز، مستثنی، ان اور اس کے اخوات کا اسم، کان اور اس کے اخوات کی خبر، منصوب لائنۃ جنس کے ساتھ۔ اور نمبر 12 ما والمشبہتان بلیس، ما والمشبہتان بلیس کی خبر۔ اب یہاں پر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے لائن فی جنس کے ساتھ اسم ذکر نہیں کیا، جس طرح دوسرے منصوبات کے ساتھ ذکر کیا کہ کانا کی خبر، ان کا اسم، اور اس طرح ما والمشبہتان بلیس کی خبر۔ لیکن لائن فی جنس کے ساتھ، حالانکہ لائن فی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے لیکن اسم کا ذکر نہیں کیا، تو اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ یہ فرماتے کہ یعنی مصنف نے ذکر اس لیے نہیں کیا تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ لائن فی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، کبھی کبھار مرفوع بھی ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے اس کے ساتھ اسم کا ذکر نہیں کیا۔ المفعول المطلق، فصل المفعول المطلق۔ اس فصل میں مصنف رحمہ اللہ نے مفعول مطلق کی تعریف بیان کی ہے۔ مطلق اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب فاعل سے مصدر اس کا اطلاق مصدر، بمعنی آزاد کرنا، تو مطلق کا معنی ہے آزاد کیا ہوا، تو اب عبارت یوں ہوگی المفعول الذی اطلق، یعنی وہ مفعول جو آزاد کیا ہے، چونکہ مفعول مطلق بہ، فیہ، لہ، معہ وغیرہ کی قید سے آزاد ہوتا ہے، اس لیے اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ سوال کہ مصنف رحمہ اللہ نے مفعول مطلق کو باقی مفاعیل پر کیوں مقدم کیا؟ جواب یہ دیتے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اسے مقدم کیا کہ مفعول مطلق بغیر کسی شرط کے مفعول ہے، باقی تمام مفاعیل میں کسی کے ساتھ بھی کی قید، کسی کے ساتھ فیہ، کسی کے ساتھ لہو وغیرہ کی قید ہے، تو جب اس کے ساتھ کوئی قید یعنی کوئی شرط نہیں تو یہ بمنزلہ مفرد کے ہیں، اور جس کے ساتھ قید ہے تو وہ بمنزلہ مرکب کے ہے، اور مفرد مرکب سے مقدم ہوا کرتا ہے۔ پھر آگے مفعول مطلق کی تعریف بیان ہو رہی ہے، وہو مصدر بمعنی فعل مذکور قبلہ۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو اس فعل مذکور کے معنی میں ہوں جو اس سے مقدم ہوتا ہے، اپنے ماقبل فعل کے ہم معنی ہوگا، جیسے ضربت ضربا، اب اس مثال میں ضربا مفعول مطلق ہے اور اپنے ماقبل فعل یعنی ضربت کے ہم معنی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ضربت اس کا مادہ بھی ضرب ہے اور معنی اس کا مارنا، اس طرح ضربن مادہ اس کا بھی ضربا اور معنی بھی اس کا مارنا، تو دونوں ہم معنی ہیں، اس لیے ضربن کو مفعول مطلق کہا جائے گا۔ تو اس تعریف میں ہوا مصدر بمنزلہ جنس کے ہے، کیونکہ مصدر کہہ کر اس سے پھر جامد اور مشتق سے اعتراض آیا کہ جامد اور مشتق یہ مفعول مطلق نہیں بن سکتے۔ پھر آگے بمعنی فعل مذکور کہہ کر یہ فصل اول ہے، اس سے ضربت متعدیباً کو نکال دیا کیونکہ وہ مصدر تو ہے لیکن فعل مذکور کے معنی میں نہیں۔ او قبلہ فصل ثانی ہے، اس سے ہر وہ دوسرا فعل نکل گیا کہ جو مصدر کے بعد موجود ہو لیکن دونوں کا معنی بھی ایک ہو لیکن وہ مصدر کے بعد موجود ہو، جس طرح کہ الضرب واقع علی زید میں اس ضرب کو نکال دیا اس لیے کہ اس ضرب چونکہ مصدر ہے لیکن اس کے ماقبل اب فعل موجود نہیں، اور جب ماقبل میں فعل موجود ہوگا
تبھی وہ بعد والا مصدر مفعول مطلق کہلائے گا۔ وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مفعول مطلق کے فوائد اور مقاصد بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مفعول مطلق کے 3 فوائد ہیں۔ کبھی تاکید کے لیے ذکر ہوگا، یذکر للتاکید او لبیان النوع دوسرا فائدہ، او لبیان العدد تیسرا فائدہ عدد بیان کرنے کے لیے۔ تو پہلا ہمارے پاس ہے یذکر للتاکید، مفعول مطلق کبھی تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اور تاکید کے لیے اس وقت ہوتا ہے کہ مفعول مطلق اور فعل مذکور دونوں کا مدلول یعنی معنی ایک ہو۔ جیسے ضربت ضربن میں ضربن مفعول مطلق ہے، اور فعل مذکور میں بھی فعل مذکور جس سے پہلے موجود ہے تو وہ بھی فعل مذکور کے ہم معنی ہے۔ پہلے فعل مذکور ہمارے پاس ضربت ضربہ ہے، تو دونوں کا مفہوم بعینہ ہی ایک ہے، یعنی مفعول مطلق اس معنی پر دلالت کرے جو معنی فعل مذکور سے سمجھا جاتا ہے، اور اس سے زائد معنی پر دلالت نہ کرے۔ جیسے ضربت ضربن میں ضربن سے وہی معنی سمجھا جا رہا ہے جو کہ ضربہ ضربت سے سمجھا گیا۔ دوسرا فائدہ ہمارے پاس اول بیان نوع بیان کرنے کے لیے، یعنی مفعول مطلق فعل مذکور کی نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ فعل مذکور کس طرح واقع ہوا ہے، اور پھر نوعیت بیان کرنے کے لیے جب آئے گا تو اس کے پہچاننے کی 3 علامات۔ پہلی علامت مفعول مطلق کا وزن فعلتن کے وزن پر ہو، جیسے جلست جلسۃ القاری۔ اب اس میں فعل کے واقع ہونے کی نوعیت بیان ہوئی کہ میں بیٹا قاری کے بیٹھنے کی طرح، تو وزن جلسہ مصدر ہے اور یہ جلسہ فعلتن کے وزن پر آیا، لہٰذا یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ دوسری علامت پہچاننے کی یہ کہ مفعول مطلق کے لیے صفت ہو جائے تو اس وقت فعل مذکور کی نوعیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد مفعول مطلق کی صفت آ جائے، جیسے ضربت ضربا شدیدا۔ اب یہاں پر ضربن ہمارے پاس مصدر ہے، ماقبل ضربت فعل کی معنی بھی ہے، اور ضربن کے بعد صفت آ گئی شدیدا، تو یہ معنی سخت معنی ہے، لہذا یہاں پر ضربت ضربن نے مفعول مطلق بیان نوع کے لیے آیا، اور بیان نوع کی جو دوسری علامت ہمارے پاس ہے وہ یہاں پر موجود ہے کہ مصدر کی صفت لائی جائے۔ اور تیسری علامت پہچاننے کی یہ کہ مفعول مطلق کی اضافت کی گئی ہو تو بھی فعل مذکور کی نوعیت بیان کرنا مقصود ہوگا، جیسے جلست جلوس القاری۔ اب یہاں پر قاری کا بیٹھنا ایک نوع ہے بیٹھنے کی، کیونکہ جلوس کی اضافت لفظ قاری کی طرف ہوئی ہے، تو جب اضافت ہو جائے تو وہ بھی مصدر کی نوعیت یعنی کسی فعل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ اول بیان العدد، اور یہاں مفعول مطلق فعل مذکور کے عدد کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ فعل کتنی بار واقع ہوا ہے۔ پھر اس کی پہچان کبھی تو وزن سے ہوگی کہ وہ مفعول مطلق اس وزن پر ہوگا جو کسی کام کے ایک مرتبہ کرنے پر، کسی کام کے ایک مرتبہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور وہ وزن ہے فاعلتن جو ایک مرتبہ کرنے پر دلالت کرے گا، کیونکہ ضابطہ ہے ہمارے پاس، یہ قاعدہ ہے کہ الفاعلۃ للمرۃ، کہ فاعلہ کا وزن ایک مرتبہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے جلست جلستن تو بیٹا میں ایک دفعہ بیٹھنا، یا تثنیہ ہو جیسے جلست جلستین، اب تثنیہ کا صیغہ آ گیا تو اس نے بھی عدد بیان کی، یا جلست جلسات۔ اور یا مفعول مطلق کے لیے صرف واقعہ ہو تو بھی فعل مذکور کا عدد بیان کرنا مقصود ہوگا، جس طرح کہ ضربت زیدن ضربن کثیرن، مارا میں نے زید کو بہت زیادہ مارنا، یہاں پر کثیر نے ضربن کی یعنی ضربن کی صفت ہے، لہٰذا ضربت فعل کے عدد کو بیان کیا۔ وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے کہ مفعول مطلق من لفظ ہی اور من غیر لفظ ہی دونوں طرح آتا ہے۔ من غیر لفظ ہی کا مطلب، من لفظ ہی کا مطلب تو واضح کہ جو فعل ماقبل موجود ہو، ماقبل میں جو فعل موجود ہو فعل مذکور، تو یہ مصدر بھی اسی فعل کے مادے سے ہو، دونوں کا مادہ ایک ہی ہو، تو یہ من لفظ ہی ہے۔ اور من غیر لفظ ہی کا مطلب یہ کہ مفعول مطلق اور فعل مذکور دونوں کے الفاظ ایک نہ ہوں۔ پھر من غیر لفظ ہی کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ کبھی یہ من غیر لفظ ہی کی نہیں بلکہ مطلقاً مصدر کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ کبھی مفعول مطلق فعل مذکور کے ساتھ لفظ، معنی اور مادہ تینوں میں متحد ہوتا ہے،
جیسے ضربت ضربن. کبھی مفعول مطلق، دوسری صورت مفعول مطلق اور فعل مذکور دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے لیکن ان کا مادہ مختلف ہوتا ہے. جیسے قعدت جلوسا. اب جلوس اور قعد دونوں کا مادہ ایک ہے لیکن دونوں کا معنی ایک ہے لیکن مادہ مختلف ہے. اور تیسری صورت کبھی کبھار دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے لیکن باب مختلف ہوتا ہے. جیسے انبت نباتن. تو اس مثال میں انبت باب افعال سے اور نباتن باب نصر ینصر سے. اور کبھی کبھار یہ اس کی تیسری صورت ہے. پہلی صورت کبھی مفعول مطلق اور فعل مذکور دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے. یہ من غیر لفظی ہی کی اور من لفظی ہی کی. تو صورت وہی کہ کبھی مفعول مطلق فعل مذکور کے ساتھ لفظ معنی اور مادہ تینوں میں متحد ہوتا ہے. اور پھر جو آگے یہ کبھی مفعول مطلق اور فعل مذکور دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے. یہ من غیر لفظی ہی کی پہلی صورت ہے. دوسری صورت کبھی کبھار دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے لیکن باب مختلف. اور تیسری صورت کبھی باب اور مادہ دونوں مختلف. جیسے فاوجس فی نفسہ خیفتن. تو یہاں پر معنی باب اور مادہ دونوں مختلف ہیں. وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ جوازا. یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے مصنف رحمہ اللہ کہ کبھی کبھار مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے جب کوئی قرینہ موجود ہو. پھر یہ حذف کرنا یا تو جوازی ہوگا یا وجوبی. جوازی کی صورت لقیام قرینۃ جوازا کقولک للقائد. جوازی طور پر حذف کرنے کی دو صورتیں ہیں. یا تو قرینہ حالیہ ہوگا یعنی فاعل کی حالت سے پتہ چلے گا کہ کون سا فعل یہاں پر حذف ہے. جیسے آپ سفر سے آنے والے کو کہیں خیر مقدمن. تو اس کی حالت دلالت کرتی کہ اصل میں قدمت قدوما خیر مقدمن تھا. اور یا قرینہ مقالیہ ہوگا. قرینہ مقالیہ یعنی جیسے کوئی پوچھے کیف ضربت تو اس کے جواب میں کہے ضربا شدیدا. تو یہاں پر قرینہ سائل کا سوال ہے. یہ قرینہ سائل کا قول ہے یعنی ان دونوں حالتوں میں فعل کو حذف کرنا جائز ہے. تو ہمارے پاس جوازی صورت میں دو صورتیں آ گئی، قرینہ حالیہ اور قرینہ مقالیہ. اور کبھی کبھار وجوبی ہوگا وجوباً سماعاً. کبھی کبھار فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے اور وہ تمام جگہ سماعی ہے. جیسے سقیاً شکراً حمداً راعیاً. یعنی یہ تمام عرب والوں سے سنا گیا ہے کہ یہاں پر فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. اور یہ چار جگہ سقیاً شکراً حمداً راعیاً میں جیسے سقاک اللہ سقیاً. اسی طرح شکرتک شکراً حمدتک حمداً رعاک اللہ راعیاً میں ان تمام میں فعل ناصب کو حذف کر دیا ہے. یعنی اہل عرب سے سنا ایسے ہی گیا ہے کہ انہوں نے فعل ناصب کو حذف کر دیا تو ہم بھی ان کی تابعداری میں حذف کر دیں گے تاکہ اہل عرب کی مخالفت لازم نہ آئے. اور یہ حذف کرنا قیاسی نہیں یعنی کوئی قاعدہ قانون نہیں جس کی وجہ سے فعل کو حذف کیا گیا ہو تاکہ کسی دوسرے مفعول مطلق میں بھی اس قانون کی وجہ سے حذف کیا جا سکے، بلکہ یہ صرف عرب والوں سے سنا گیا ہے، کوئی قاعدہ قانون اس میں جاری نہیں ہوا. تو ان چند مثالوں میں اہل عرب نے فعل ناصب کو حذف کر دیا تو ہم بھی حذف کر دیں گے. اصل میں یہی مثال یہاں پر موجود ہے، سقاک اللہ سقیاً شکرتک شکراً وغیرہ. سقاک اللہ سقیاً و شکرتک شکراً و حمدتک حمداً اور رعاک اللہ راعیاً. تمام کام اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں اور سبق ساتھ میں یاد بھی کیا کریں اور اگلے درس کا مطالعہ بھی کریں. جزاکم اللہ خیر لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.